अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, वाईटी के ऊपर तो आजकल ट्रोलिंग का फैशन सा चल गया है। समझ नहीं आती कि ये धंधा जो है ये कैसे और कब स्टार्ट हुआ, कुछ समझ नहीं आ रही। पहले लोग कहते थे कि हम लोग जो हैं बनाते हैं रोस्टिंग वीडियोस और हम लोग रिएक्शन देते हैं, रिव्यूज़ देते हैं, लेकिन अब लोगों ने रिएक्शन और रिव्यूज़ के नाम पर पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिए हैं। और एक और चीज़ यहाँ मैं कहूँगी कि मैं कहती हूँ शायद जहालत की इंतहाई है कि अगर आपके वर्क प्लेस के ऊपर आकर आपके घर के मुद्दों को डिस्कस किया जाए तो ये किसी जहालत से कम नहीं होगा। ऐसे ही फ़ील होता है ना दोस्तों। देखिए, जहाँ आप मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ऑफ़िस में जॉब करते हैं और आपका कोई कज़न, कोई रिश्तेदार जिसकी आपके साथ किसी वजह से कोई अनबन हो गई हो, तो वो आपके ऑफ़िस में पहुंच जाए और वहाँ जाकर कच्चे छट्टे खोलने लग जाए कि आपकी अम्मा ये, आपकी दादी वो, आपका फूफा वो, और यूँ नहीं तो वो, और वो नहीं तो यूँ। तो इस किस्म की जाहिलाना हरकतें अब वाईटी के ऊपर हो रही हैं। वाईटी एक वर्क प्लेस है, यहाँ पर दुनिया जहान से जो है मैं कहूँगी करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ जॉब कर रहे हैं। कोई व्लॉगिंग कर रहा है, कोई जो है अपनी डेली रूटीन शेयर कर रहा है, कोई अपने स्किल्स यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बावजूद ये किसी को समझ नहीं आती कि ये एक वर्क प्लेस है जहाँ से हर कोई अपने अपने हिस्से की रोज़ी कमा रहा है। आप इसको एज जो है वो मैं कहूँगी वर्क प्लेस क्यों नहीं समझते? आपको क्यों नहीं लगता कि ये एक जॉब है और दुनियादारी जो है यहाँ पर चल रही है? इसमें पर्सनली होना किसी के साथ, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों लोग जो है इतनी जाहिलाना हरकतें करते हैं। अच्छा, फिर उनको अप्रिशिएट करने वाले लोग भी होते हैं, उनको सपोर्ट करने वाले लोग भी होते हैं, उनको सेकंड करने वाले लोग भी होते हैं। अगर यहाँ पर सेकंड करने वाले लोग ना हों तो शायद जो है ना ऐसे लोगों को मैं कहती हूँ कि हौसला नहीं मिलेगा। जब हौसला नहीं मिलेगा तो वो आगे भी कभी किसी के लिए ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन वाईटी है, अब बुरा बोलने वालों का भी धंधा चलता है, अच्छा बोलने वालों का भी धंधा चलता है। तो वो कोई बात है जो मैं हर रोज़ कहती हूँ, गंदा है पर धंधा है ये। पहले यहाँ हम बात करेंगे थोड़ी सी नीनू के जेठ के हवाले से। मैंने किसी को कहते सुना, खुद मैंने नहीं देखा उनका ब्लॉग, मुझे उनके चैनल का नाम नहीं मालूम। वहाँ जनाब सुनने में आया कि नीनू के जेठ ने कोई वीडियो अपलोड किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये मैं आपको शाहरुख और नैना की असलियत बताता हूँ, और मैं जो है फूड पांडा पे जॉब करता था और मेरे पास सेल फ़ोन नहीं था। मुझे फ़ोन की अशद ज़रूरत थी क्योंकि वो जॉब जो है वो फ़ोन के बगैर नहीं होती, ज़ाहिर सी बात है नहीं होती। तो उस वक्त जो है इन्होंने फ़ोन ख़रीदने के लिए नीनू और उसके हस्बैंड ने फ़ोन ख़रीदने के लिए नीनू के जेठ को 14,000 रुपये आई थिंक पे किए। उसने बताया होगा कि कोई फ़ोन है जो से 14,000 में मिल रहा है, तो उन्होंने पे कर दिए होंगे या कहा होगा कुछ पैसे मेरे पास हैं, कुछ तुम दे दो। तो खैर वो बंदा कह रहा है कि अभी जो है वो जॉब शुरू किए हुए मुझे कुछ ही टाइम हुआ है और मैं अभी इतना पैसा वहाँ से नहीं कमा सका, और इन्होंने वापस से अपने 14,000 का मुतालबा कर डाला। और ये सुनने में आ रहा है कि वो बंदा कहता है ये लाखों कमा रहे हैं तो इस 14,000 से क्या होता है। तो वाकई जी बिल्कुल, जहाँ कोई लाखों कमाता है तो अपने बहन भाइयों के ऊपर ये 14, 15, 20, 50 ये ख़र्च करना जो है ये कोई इतनी मैं कहूँगी कि बड़ी चीज़ नहीं है, इतनी मुश्किल बात नहीं कि आप अपने बहन भाई के ऊपर 50, 60 हज़ार, लाख, 2 लाख खर्च करते हैं अगर आप लाखों कमाते हैं। लेकिन जहाँ आप ये बताने के लिए वाईटी के ऊपर आए हैं कि आपसे 14,000 रुपये का तकाज़ा किया जा रहा है, वहीं आप अपने बारे में क्यों नहीं सोचते? जहाँ आप ये कहते हैं कि भाई ये नीनू और उसका हस्बैंड जो गलत हैं, आप दुनिया को बता रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, और आप यहाँ वाईटी के ऊपर आकर ढिंढोरा पीट रहे हैं, तो आप कौन सा ठीक कर रहे हैं? दोस्तों, वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि अगर किसी से दुश्मनी बनानी है, किसी से कोई नाराज़गी करवानी है आपने, तो उधार दे दो। तो वही बात है कि उधार दे दिया, अब दुश्मनी शुरू हो गई, अगले ने अपने पैसे वापस मुतालबा किए। किसने कहा कि वो इतने लाखों कमाते हैं? मेरे ख्याल से इतने भी नहीं कमाते। और जो सिचुएशन अब पाकिस्तान में चल रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ, की उन्होंने गलत हरकत है कि अगर आपके चैनल्स जो हैं वो अच्छे चल रहे हैं, नीनू का चैनल भी गुज़ारे लायक अच्छा चल रहा है, ठीक है, सलमा सितारा के मुकाबले में कोई कुछ भी नहीं है उसका चैनल, लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर चल रहा है। अगर ये 14-15 हज़ार ये लोग देख के भूल जाते तो शायद इतनी बड़ी बात नहीं होती, और इस तरह नहीं करना चाहिए था। ये भी हो सकता है कि नीनू और उसके हस्बैंड अक्सर व बेशतर जो है वो हेल्प करते रहते हों और इस बार जो है उनको ख़ुद भी ज़रूरत हो।
تو دونوں کی طرف سے غلط چیز ہوئی ہے، دونوں کی طرف سے غلط کام ہوا ہے. اتنی بڑی رقم نہیں تھی. نینو آپ لوگوں کو آپس کی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے تھی. اور وہیں اس کے جیٹھ نے اپنے گھر کا مدعا، اگین دوستو وہی بات کہ یہ لوگ پتہ نہیں وائٹی کو اپنے دادا بابا کا جو ہے میں کہتی ہوں کہ باڑا سمجھتے ہیں، اور آ جاتے ہیں یہاں پر منہ اٹھا کر. ہر کہانی، ہر چیز نا کسی نے کمی نہیں چھوڑی. نینو صاحبہ وہ یہ بھی بتا دیتی ہیں کہ کب انہیں کیا ہوتا ہے، کب کیا نہیں ہوتا ہے. وہ بھی آ کے وائٹی پہ بتا دیتی ہیں کہ اگلی لڑکیوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو اس کی ڈیٹس یاد ہونی چاہیے. نیکسٹ منتھ فلاں دنوں میں جو ہے یہ یوں ہوگی. تو خود ہی آ کے یہاں پر ایسی چیزیں بولتے ہیں. گھر کی چیزیں بھی لا کر رکھ دیتے ہیں. کوئی لمٹس نہیں ہے. کوئی آپ لوگوں کی میں کہتی ہوں کہ تربیت ہی نہیں ہے یار، سیریسلی. اصل میں تم لوگوں کا بھی قصور نہیں ہے. پتہ نہیں ابا لوگ آپ لوگوں کے کہاں ہوتے تھے، امائیں آپ کی جابس بھی ہوتی تھی، تو بچے جو ہیں ان کی تربیتیں ہوئی نہیں ہیں. یا شاید آپ اتنے ڈھیٹ بچے تھے کہ ماؤں کی تربیت آپ نے لی نہیں ہے. پتہ نہیں کہاں کمی رہ گئی ہے کہ آپ لوگ آ کر اپنا وہ کیا کہتے ہیں ڈرٹی لانڈری، ہاں جی بالکل، وہ آ کر آپ یہاں پر کرتے ہیں وائٹی کے اوپر، جو کہ کرنی نہیں چاہیے تھی. اس کے جیٹھ وہ جو سکڑے سے ہیں، عجیب سے تنویر نام شاید وہی ہوں گے، ان پہ بڑا ترس آتا تھا مجھے. بڑی ہمدردی ہوتی تھی کہ غریب سا اور بیچارہ سا بندہ ہے. لیکن نہیں، یہ جو کام اس بار اس نے کیا ہے، اس سے تو کہیں بھی اس کی بیچارگی نظر نہیں آ رہی، اور غلط چیز ہے. اگر آپ کے اوپر کسی نے احسان کیا، کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے، تو آپ نے اس کی نیکی بھی برباد کی. اور آئندہ کے لیے لوگوں کو یہ بتایا کہ نہیں جی، اگر آپ کتنے بھی برے حال میں ہیں نا، تو آپ کی ہیلپ نہیں کرنی چاہیے، ورنہ آپ لوگ تو چوک میں ننگا کر دیتے ہیں. اور دوستو جہاں میں بات کر رہی تھی ٹرولنگ کی، تو ٹرولنگ اتنی بری طرح ہو رہی ہے آج کل دیپیکا کی. جی بالکل، ابراہیم کی بھابھی دیپیکا اور ان کے ہسبینڈ کیا نام ہے، شعیب ابراہیم. جی بالکل بالکل، اصل میں نا اکثر ان کو ابراہیم کہہ دیتی ہوں، اس لیے میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا تھا. شعیب ابراہیم اور ان کی وائف جو ہیں دیپیکا، ان دونوں کو ٹرول کیا جا رہا ہے. صبا ابراہیم کو بھی ٹرول کیا جا رہا ہے. صبا کو کہا جا رہا ہے کہ اس نے یہ جو عمرہ پر گئی تھی، دراصل یہ جو ہے اسپانسرڈ عمرہ تھا، اور اس کے علاوہ صبا جو ہیں وہ وہاں پر شاپنگ مالز میں کیوں گئی ہیں، گھومنے کیوں گئی ہیں، یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. جینے دو لوگوں کو. آپ کا کیا جاتا ہے اگر وہ شاپنگ مال میں گئی؟ آپ بھی اپنے گھر میں پوچھ لیجئے، اماں بابا دادا نانا جو کوئی حج پہ گئے ہوں گے. ہمارے خاندان میں بھی ایسا ہوتا تھا، ہم چھوٹے تھے حج پر کوئی جاتا تھا، یا اب بھی کوئی عمرہ یا حج پر جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ شاپنگ کر کے آتے ہیں لوگ وہاں سے. کچھ لوگ اپنے لیے گولڈ خرید کر لاتے ہیں، کچھ اپنی بیٹیوں کے لیے، بہوؤں کے لیے گولڈ خرید کر لے آتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ گفٹس دینے کے لیے بھی چیزیں خرید کر لے آتے ہیں. تو ٹرولنگ پازیٹیوٹی کے لیے کریے نا، نیگیٹو چیزوں کو کیوں خود بخود ہی نیگیٹیوٹی سٹارٹ کر رہے ہیں. ہاں اگر انہوں نے کچھ وہاں غلط کیا ہوتا، غیر شرعی حرکتیں کی ہوتی، ڈانس کر لیا، گانا گا لیا، چلو پھر بھی بندہ کہتا ہاں بھئی غلطی ہو گئی ان سے. تو شاپنگ کر لی، باہر کھانا کھا لیا، ولاگ بنا لیا. ولاگر ہیں، ولاگ بنائیں گے. جب عمرہ پہ گئے ہیں، لاکھوں کی تعداد، لاکھوں تو تھوڑے ہیں، ملینز میں ان کے فالوورز ہیں، اور ملین کی تعداد میں ان کو لوگ دیکھتے ہیں، ان کے ولاگز کا ویٹ کرتے ہیں. تو وہ کیا کہتے کہ ہم جی عمرہ پر ہیں، تو ہم چھٹیوں پر ہیں، ہم کچھ نہیں بنائیں گے. لوگوں کو انتظار ہوتا ہے. جیسے میں ان کا ولاگ دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی. ویسے میں ریگولر بیسس پہ نہیں دیکھتی ان کے ولاگ، لیکن صبا کا عمرے کا ولاگ دیکھ کر مجھے بہت بہت زیادہ اچھا لگا تھا. شاید میں نے اپنے ریئیکشن میں بھی اس کے اوپر بات کی. غلط چیزوں پہ ٹرولنگ ہو رہی ہے، پتہ نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. عجیب سا دھندا بنا لیا ہے لوگوں نے. یار جینے دو اگلوں کو. کبھی اس کے ہسبینڈ کے گٹکے کو لے کر بات کرتے ہیں، کبھی اس کا سسرا. اچھا دوستو، یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ جو ہے ایروپلین میں صبا نے ونڈو والی سیٹ کیوں لی. حد ہوتی ہے. اس نے ساس سسر کو جو ہے وہ سائڈ میں بٹھایا یا بیچ میں بٹھایا، اور خود ونڈو والی سیٹ پہ بیٹھ گئی. ارے بھائی، اگر وہ بیچ میں بیٹھتی تب آپ کہتے کہ ان کو وہاں بٹھا دیا، خود یوں بیٹھ گئے. وہاں بیٹھ گئی تو یہ ہو گیا. کسی کو بھی وہ کہتا ہے نا، کوئی بھی شخص جو وہ سب کو ایٹ اے ٹائم راضی نہیں کر سکتا. جتنے منہ اتنی باتیں. لیکن جینے دو اگلوں کو. اس نے اپنی لائف ابھی سٹارٹ کی ہے. اس کے لیے جو مشکلات ہیں وہ آپ لوگ پیدا کر رہے ہیں، اس کے ہسبینڈ کو ٹرول کر کر کے، اور اس کے اوپر الٹے سیدھے ریئیکشنز دے کے، الٹے سیدھے ایلیگیشنز لگا کے آپ لوگ ان کو یہ احساس دلا رہے ہو کہ آپ ولاگر بہو لے آئے ہیں، تو اب آپ میڈیا کی زینت بن چکے ہیں، اب آپ کا جینا ایسے ہی حرام ہوگا. ہم اسی طرح آپ کو ٹرول کرتے رہیں گے تاکہ وہ تنگ آ کر اللہ نہ کرے یہ رشتہ، یہ جو ان کی ایک فیملی ہے، اس کو توڑ دیں. خدارا اس نفسا نفسی کے دور میں اچھائی کی طرف آئیے. اسی طرح دوستو اتنی بڑی ایلیگیشن لگا دی گئی ہے
عوام کی طرف سے، مطلب عوام تو نہیں کہوں گی، میں کہوں گی کہ کچھ بیوقوف لوگوں کی وجہ سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے شعیب ابراہیم اور ان کی وائف کے اوپر کہ یہ جو ہے کسی غلط ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں، جہاں سے یہ اتنا پیسہ اتنی تیزی سے کما رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ممبئی جیسے ایریا میں، ممبئی جیسے سٹی میں ان کا اپنا گھر، تو کیا ممبئی جو ہے اس میں جتنے بھی گھر ہیں، میرا سوال ہے یہ آپ لوگوں سے جو ٹرول کرتے ہیں ان ہسبینڈ وائف کو، ان فیملی کو، ان سے میرا سوال ہے کہ کیا ممبئی میں جتنے بھی گھر ہیں وہ کیا سب اللیگل ایکٹیویٹی کرنے والے لوگوں کے گھر ہیں؟ جیسے پاکستان میں بگ سٹیز جو ہیں، اسلام آباد ہو گیا، لاہور ہے، کراچی ہے، کیا یہاں پر سب 2 نمبر لوگ رہتے ہیں، سب جو ہے وہ اللیگل طریقے سے کمانے والے رہتے ہیں تبھی ان کے یہاں گھر ہیں؟ یا پھر آپ کے ممبئی میں ایسا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ تمام وہ لوگ ہی گھروں کے مالک ہیں جو بلیک منی کماتے ہیں یا کچھ اس قسم کا کرتے ہیں؟ وہاں پر پاسبل نہیں ہے کیا صحیح اور جائز طریقے سے کمانے والوں کا گھر خریدنا؟ اپنے دماغ کو استعمال کیجئے پہلے تو۔ دوسری چیز، ایک ایسی فیملی جس کے کئی سارے چینل ہیں، آئی تھنک 3-4 چینل ہیں جہاں تک مجھے، شاید میں غلط نہیں ہوں، اور ان تمام چینلز کے اوپر ملینز کے اندر جو ہے سبسکرائبرز ہیں، ملین سے اوپر سبسکرائبرز ہیں، اور پر ویڈیو ان کے ملین سے اوپر ویوز آتے ہیں۔ ملین ویوز کا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ دن کا لاکھوں روپے، ایک دن کا لاکھوں روپے اگر ایک چینل سے وہ ارن کر رہے ہیں، تو آپ کی سوچ ہے کہ ممبئی میں ان کا اتنا قیمتی گھر ہے؟ ایسا گھر آئی تھنک اگر وہ چاہیں تو ہر دوسرے تیسرے مہینے تو آرام سے خرید سکتے ہیں۔ تو یہ جو وائی ٹی کی انکم ہوتی ہے، یہ سب سے پہلے آپ کی ٹیکسیشن کے تمام، آپ کو اپنے بینک سے تمام ٹیکسیشن اور اس قسم کی وہ تمام آپ کو ڈاکومنٹس اپنے کلیئر کروانے ہوتے ہیں، اور وہ جمع ہوتے ہیں، تب کہیں جا کے آپ کا جو ہے یہ ایڈسن کا اکاؤنٹ بنتا ہے۔ اتنے آرام سے آپ کو نہیں چھوڑ دیا جاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو اب تک جو ہے وہ بڑے بڑے یوٹیوبرز کے اوپر حکومت نے، ہر کنٹری کے جو اپنے اپنے رولز ہوتے ہیں اس حساب سے ہاتھ ڈال دیا ہوتا کہ آؤ بھائی، یہ تم کہاں سے راتوں رات اتنا پیسہ لے کر آ رہے ہو؟ ثبوت ہوتے ہیں، باقاعدہ بینکوں کے ذریعے یہ پیسہ آتا ہے، اکاؤنٹس ہوتے ہیں، ایڈسن کے اندر آتے ہیں، آپ کے ویوز کا حساب کتاب، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، وہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ، اچھی بچی، جی تمام اچھی بچی بھی اس کے اندر جو ہے وہ ڈیٹیلڈ میں ہوتی ہے۔ اگر نکلوانا چاہیں تو جو گورنمنٹ ہوتی ہے، جو ادارے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں کے نیچے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ عجیب سی بات لگتی ہے مجھے آج کے دور میں بھی یہ کویسچن کرنا کہ بھئی اتنا سارا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ 1-2 دن کی بات نہیں ہے، 3-4 سال سے آئی تھنک وہ لوگ اپنے چینلز رن کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ملینز میں ان کے چینلز جا رہے ہیں، اور ایک نہیں کئی چینلز جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی بچکانا سوال مجھے سمجھ نہیں آیا۔ خیر اس کے علاوہ دوستو بہت سے دوسرے طریقے سے بھی انہیں ٹرول کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ اس وقت کے لیے اتنا کافی ہے، لائک کیجئے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان سے مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں، ہمارے چینلز، ہمارے پینلز، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اب دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔